बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के सबक में हमने जमा क़िल्लत और कसरत और उसके अवज़ान पढ़े थे, जो मशहूर अवज़ान हैं। हालांकि कायदा तो यही है कि जो जमा मुकस्सर होती है उसका कोई मुस्तकिल उसूल नहीं होता, वो जैसे अरब वाले इस्तेमाल करते हैं हमको वैसा इस्तेमाल करना होता है। फिर भी कुछ अवज़ान जो मशहूर, जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसको बयान किया गया था। उसी में फ़ायदे के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि जमा क़िल्लत और जमा कसरत एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं। यानी वज़न तो होता है जो हमने बयान किया वो जमा कसरत का होता है, लेकिन उसके माने वहाँ पर जमा कसरत में इस्तेमाल, जमा कसरत के थे वो जमा क़िल्लत में इस्तेमाल होने लगते हैं। जैसे सलासत कुरू, ये कुरान की मिसाल है। इसमें कुरू का वज़न फ़ुऊल है और जो कि जमा कसरत का वज़न है, जैसा कि कल हमने पढ़ा। मगर यहाँ जमा क़िल्लत 3 के लिए आया है, तो ये कुरान करीम में इस्तेमाल है। मतलब जमा क़िल्लत का इस्तेमाल कसरत के लिए और कमा कसरत का वज़न जमा क़िल्लत के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह जमा अगर अलिफ लाम के साथ या इजाफत के साथ मारिफा बना दी जाए, जमा पर अलिफ लाम आए या फिर उसको मुजाफ बना दिया जाए, तो उस वक्त किल्लत व कसरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसमें अब जमा किल्लत और जमा कसरत की तफरीक नहीं होती। जैसे इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बेशक नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे और नाफरमान लोग यकीनन भड़कती आग में होंगे। दूसरी मिसाल, अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ किस तरह किया। पहली मिसाल में अल अबरार और अल फुज्जार पर अलिफ लाम दाखिल है और दूसरी में असहाब की इजाफत की वजह से ये असहाब की इजाफत हो रही है फील की तरफ। अब जिसकी वजह से ये असहाब जमा है, अफ़आल के वज़न पर है, और अल अबरार अफ़आल के वज़न पर था। अल फुज्जार ये यहाँ पर फ़ुआल का वज़न है, लेकिन ये दोनों जमा क़िल्लत व कसरत दोनों को शामिल है। कम लोगों को भी बोला जा सकता है और ज़्यादा को भी बोला जा सकता है। अब इसके अलावा जमा के जो अहकामात हैं, तो उसमें आप आते हैं जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू किसे कहते हैं? वो जमा जिसके बाद जमा मुकस्सर न आ सके। यानी एक जमा बनी, जमा बनाने के बाद दूसरी जमा बनी, अब उसके बाद उसकी जमा नहीं बनाई जा सके। यानी वाहिद से जमा फिर जमा की जमा, गोया जिसको 2 मरतबा जमा किया गया हो। और उसका ज़ाब्ता और कायदा यह है कि अलिफ जमा से पहले 2 हर्फ मफ्तू हो और अलिफ के बाद हो तो मुशद्दद हो, 2 हो तो पहला मकसूर हो और अगर 3 हो तो दरमियान वाला साकिन हो। अब यहाँ पर दवाबुन देख सकते हैं, यहाँ पर अलिफ है दवाबुन में, अलिफ और अलिफ के बाद बा है, ये 2 हर्फ हैं और 2 हर्फ यहाँ पर ये मुशद्दद की शक्ल में है। दूसरी मिसाल मसाजिदु है। अब मसाजिदु आप देख सकते हैं कि मसाजिदु में अलिफ जमा मस्जिद की जमा है, तो अब जमा बनाने के वक्त जब जमा बनाई गई तो इजाफा उसमें अलिफ का किया गया, जिसकी वजह से इसको कहेंगे अलिफ जमा। इसलिए कि अलिफ जमा इसलिए कहेंगे कि जमा बनाने में अलग का इस्तेमाल हुआ, तो अलिफ जमा बनाने की वजह से इसके बाद आप देख सकते, इसको कहेंगे अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ और 2 हर्फ में से पहला मकसूर है। इसी तरह मसाबी, अब मसाबी आप देखेंगे तो मसाबी में भी ये मिसबाह की जमा है। अब यहाँ पर मसाबी सौद के बाद अलिफ जो बढ़ाया गया है, तो ये अलिफ जमा है। इसके बाद मसाबी बा या हा
3 حرف دیکھے جا سکتے ہیں اور بیچ کا ساکن ہے، تو اسے جمع منتہی الجموع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جمع مکسر کی انتہا ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو منتہا، انتہا اس کے بعد جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ اور مزید جمع مکسر، ہاں جمع سالم اس کی آ سکتی ہے، جیسے صواحب، یہ صاحبن کی جمع ہے صواحب، لیکن اس کی جمع صواحبات، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع منتہی الجموع کے بھی کچھ اوزان ہیں، جیسے مفاعل، جیسے مسجد سے مساجد، مفاعیل جیسے مصباح سے مصابیح، فواعل جیسے کوکب سے کواکب، اسی طرح فعائل، اب فعائل جیسے نفیست سے نفائس، یہ فعائل، فواعل، مفاعیل اور مفاعل یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اوزان ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، جیسے افاعل ہے، افضل کی جمع افاضل آتی ہے، افاعیل ہے، اسطورتن کی جمع اساطیر آتی ہے، فعالل ہے، اب جیسے عنصر مادہ اس کی جمع عناصر آتی ہے، تو اس طرح بھی جمع بنتی ہے جس کے اندر میم کا اضافہ نہیں ہوتا، جیسے مساجید، مصباح، مصابیح، تو وہاں پر میم کا اضافہ ہے، لیکن فعالیل، اب فعالیل میں فنجان اس کی جمع فناجین آتی ہے، تو اس کو اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جمع من غیر لفظی، یہ جمع کی ایک دوسری قسم ہے جس میں اس کا نام دیا جاتا ہے جمع من غیر لفظی، یعنی ایسی جمع جس میں واحد کے حروف میں فرق ہوتا ہے، جیسے مسجد کی جمع مساجد، تو یہ مسجد کے جو حروف استعمال ہیں وہی مساجد میں ہے، الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مصباح کی جمع مصابی ہوتی ہے تو وہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جمع بنانے میں صرف الف کا اضافہ کیا گیا، یا کا اضافہ کیا گیا۔ لیکن کچھ جمع ایسی بنتی ہیں کہ جس کے اندر واحد میں جو الفاظ، جو حروف ہیں جمع میں، اس میں بالکل مختلف، جیسے امرأتن کے معنی عورت، لیکن اس کی جب جمع بنتی ہے تو اس کی جمع نساء آتی ہے، اس کی جمع نساء آتی ہے۔ اسی طرح زو، اس کی جمع اولو آتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں امرأتن اور نساء کو اور زو اور اولو کو کہ اس کی جمع جب بنائی گئی تو جمع بنانے کے وقت اس کے الفاظ الگ تھے اور اس کے جو جمع بنائی گئی اس کے الفاظ بالکل الگ تھے۔ تو عربی میں ایسے جب جمع بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی، جمع من غیر لفظی۔ اسی طرح مفرد اور جمع کے الفاظ میں قدر اختلاف ہوتا ہے، مطلب اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑے بہت تو ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی استعمال تو ہوتا ہے لیکن قاعدے کے بالکل خلاف، جیسے امن، اب امن کی جمع امہات آتی ہے، فمن مو اس کی جمع افواہن آتی ہے، ما ان اس کی جمع میاہن آتی ہے۔ تو یہاں پر الفاظ ہیں اور کچھ الگ حروف کے استعمال کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے، اس سے وہ جمع بنتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد اور جمع کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اعتباری فرق ہوتا ہے، جیسے فلکن۔ اب یہ لفظ جو فلکن ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جب وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ کفل واحد ہے، اس کے وزن پر ہے، اور جب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسدن کی جمع اسدن آتی ہے تو یہ اس کے وزن پر ہے۔ تو فلکن لفظ ایک ہے واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، لیکن عرب والے اس کو کبھی واحد بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی جمع کا استعمال کرتے ہیں، اور کہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب واحد ہے تو کفلن کے وزن پر ہے اور جمع ہے تو اسدن کے وزن پر ہے۔ اور اب آتے ہیں جمع الجمع، یعنی جمع کی جمع لائی جاتی ہے، مثلا کلبن سے، کلبن یعنی کتا، اب اس کی جمع بنتی ہے اکلبن، اب اکلبن کی جمع بنتی ہے پھر اکالیبو، اکالیبو یہ جمع مکسر، جمع منتہی الجموع ہے، اب اس کے بعد اس کی جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ اور حمارن سے حمرن، یہ کل بھی آئی تھی، حمارن سے حمرن بنی، لیکن اس کے بعد اس کی جمع بنتی ہے حمرات،
آپ دیکھ سکتے ہیں خمرات اس کی جمع بنتی ہے. اسی طرح نعمتن، نعمتن سے انعمن اور انعمن سے اناعم. اسی طرح بیتن سے بیوتن اور بیوتن سے بیوتات. اس طرح کی بھی جمع بنائی جاتی ہے. جمع کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمع الجمع، یعنی جمع کو بنایا گیا. کبھی واحد سے جمع نہیں ہوتا، لیکن وہ لفظ کے اندر شروع سے ہی جمع کے معنی پائے جاتے ہیں، اسے اس میں جمع کہتے ہیں. کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر جمعیت کا معنی تو ہوتا ہے مگر لفظوں میں ان کا مفرد نہیں ہوتا، یا مفرد تو ہوتا ہے لیکن اس کا وزن جمع کے وزن سے خارج ہوتا ہے. ایسے الفاظ کو اس میں جمع کہا جاتا ہے، جیسے قومن اور رہتن. اب قومن اور رہتن میں یہ ایسے لفظ ہیں جن کا واحد نہیں آتا، لیکن ان کے اندر خود قوم کے اندر بہت سارے افراد ہیں. جمعیت کے معنی ہیں، رہتن کے معنی جماعت کے ہیں. دوسری مثال ہے راکبن سے رکبن، خادمن سے خدمن، رفیقتن سے رفقتن، صاحبن سے صحبن و صحابتن وغیرہ. اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کا مفرد تو ہے راکب، رکبن جمع ہے، اس کا واحد رکبن ہے. خادم یہاں پر کیا ہے، یہ خادم یہاں پر جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع خدم ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ راکب کی جمع راکبون آنا چاہیے تھی، خادم کی جمع خادمون آنا چاہیے تھی، لیکن یہ کیا ہے، یہ وزن جمع کے وزن سے الگ ہے، اسی لیے اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. بہرحال یہ جمع کے متفرق احکام ہوئے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.